آپ نے پارلیمانی سیاست کا آغاز جماعت اسلامی سے کیا اور 2002 کے انتخابات میں متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ پہ کامیاب ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ مشرف کے ساتھ جا ملے، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ سیاست میں آپ کی جو انٹری فطری تھی، اس وقت آپ نے سیاست میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیسے اور کیوں کیا؟ بے شک نو ڈاؤٹ میں جب سیاست میں آیا اور ہماری آپس میں اتنی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، مگر وہ ڈفرینسز اتنے زیادہ ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ کہ پھر وہی ہمارے ساتھ جو KPK میں ہوا، حکومت بنانے میں MMA کی دور میں، وہ جو میرا کزن تھا پیر محمد خان صاحب، ایک لمبی داستان ہے، مگر جو کچھ ہوا تو پھر میں نے اپنے لوگوں کی کنسلٹیشن سے، ان کی مشاورت سے ہمارے راستے سپریٹ ہوئے، اور پھر انہوں نے خود کہہ دیا، اعلان کر دیا کہ اس کو ہم نے پارٹی سے نکال دیا۔ قاضی صاحب نے خود کیا کہ ہم نے نکال دیا، تو پھر وہی پی مل کیو والے میرے پیچھے کس نے آپ کو پارٹی سے نکال دیا؟ قاضی حسین احمد صاحب نے۔ لوگوں نے پھر وہی بات کی اور پی مل کیو والوں نے مجھے اپروچ کرا دیا، اور مجھے پھر، حالانکہ میں خود حیران ہوں، اس میں بہت سینئر لوگ تھے، مگر انہوں نے مجھے وہی آفر کی کہ ہماری پارٹی کو لیڈ کرے، ہمارے ساتھ آئے، تو میں ان کے ساتھ گیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ جنرل مشرف نے جو بندوق آپ کو تحفے میں دی تھی وہ کون سی تھی، اس کا نام کیا ہے، اور کیا اب بھی وہ آپ کے پاس ہے یا آپ نے کہیں اس کو بیچ دیا ہے؟ افتخار میں اچھی بات کی، یہ مجھے بھی یہ نہیں تھا پتہ، اور مشرف صاحب کے ساتھ ہم گئے لواری ٹنل کی افتتاح کے لیے، تو وہی شام کو ایک فنکشن تھا، تو وہی آپ نے اس کو کہا کہ وہ پسٹل لے آئے۔ کون سی پسٹل سر؟ وہ گلاک پسٹل تھی، گلاک۔ اس زمانے میں وہ گلاک ابھی بہت زیادہ ہو گئے، مگر وہ نئے آئے تھے، اور اس نے وہ آنے سے پہلے اس پر میرا نام بھی لکھا، ابھی تک ہے، اور اس پر نام بھی لکھا کہ پریزنٹڈ ٹو امیر مقام فرام پریزیڈنٹ مشرف، یہ اس پر اب بھی موجود ہے۔ 2005 میں مقامی انتخابات ہوتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے، آپ کے دوستوں کی پرفارمنس کچھ خاص اچھی نہیں تھی، اس کی کیا وجہ؟ 2005 میں جو یہ میں ریکارڈ میں رہنا چاہوں کہ 2005 میں جب میں پی مل کیو کا صدر بنا، یہ ریکارڈ نکالے، ہمارے 24 ضلع تھے اس زمانے میں، فاٹا KPK کا پارٹ نہیں تھا، وہ مرکز کے ساتھ تھا، اور ہمارے صوبے کے 24 ضلع تھے، تو 24 ضلعوں میں یہ ہسٹری نکالے 10 ضلع پی مل کیو نے جیتے۔ میں نے اوس بل دیا تھی الیکشن میں، 10 اضلاع میں گورنمنٹ بنائی، یا 1 by 1 میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ شاہرام ترقی جو ہے PTI میں میرا ناظم تھا، سیاست میں میں نے اس کو دعوت دی، پہلی دفعہ آیا۔ میرا یہ بھائی جو اپوزیشن لیڈر ہے ڈاکٹر عباد، یہ شانگلہ کا ڈسٹرکٹ ناظم تھا، سوات کا ڈسٹرکٹ ناظم میرا ہے، کوہاٹ کا ڈسٹرکٹ ناظم میرا ہے، ایون چارسدہ کا ڈسٹرکٹ ناظم میرا ہے، ایون ایبٹ آباد کا ڈسٹرکٹ ناظم میرا ہے، یہ سردار یوسف صاحب جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرا ڈسٹرکٹ ناظم تھا، اسی زمانے میں پی مل کیو سے ڈسٹرکٹ ناظم بنا، اس طرح ہری پور سے میرا بنا۔ تو 24 میں سے، یہ تو ایک ہسٹری ہے، 24 ضلعوں میں سے 10 ضلع صوبائی حکومت کی مخالفت ہوتے ہوئے، پروونشل گورنمنٹ سے بلدیاتی الیکشن آسان کام نہیں ہے، مگر ہماری اس ڈیلیوری کی وجہ سے اکرم دورانی چیف منسٹر تھا، JOI نے 3 ضلع جیتے اور پی مل کیو نے 10 ضلع جیتے۔ ہم جب یہ مینٹین نہیں رہا، یہ سوال یہ ہے کہ ہم نے جتنے محنت کی تھی اور جتنے میں نے دن رات محنت کی تھی، تو اس کا رزلٹ 2005 کی بلدیاتی الیکشن میں آیا۔ آج اگر ہم آپ سے یہ سوال کریں کہ عدلیہ بحالی کی تحریک پاکستان میں جوڈیشل ریفارم کی تحریک تھی یا مشرف اور کیانی کے اختلافات کی بنا پر یہ تحریک چلی، آپ کیا جواب دیں گے؟ ویسے یہ بات میں اس کا میں نے کبھی بولا نہیں، مگر آپ نے سوال کیا تو اس کو میں اسی زمانے میں بھی بالکل مین جو کور کمیٹی اس کا ممبر بھی رہا اور بہت نزدیک بھی رہا، تو یہ چیز میں نے خود آبزرو کیا کہ ایک سٹیج اس طرح آئی کہ وہی جو کیانی صاحب کا سٹانس تھا، اس کے ادارے کا سٹانس تھا، اسی بارے وہ بالکل ریورس پوزیشن میں چلی گئی۔ اس میں انہوں نے مجھے ایک دفعہ خود کہا کہ یہ ابھی آپ کا اپنا ایشو ہے، ہمیں اس میں مزید انوالو نہ رکھیں۔ تو میں یہ بات ضرور اتنے لیول تک کہہ سکتا ہوں کہ واقعی اسی ٹائم ان کے، اور میں نے وہی بات مشرف صاحب کو بتا بھی تھی کہ جو میں فیل کر رہا ہوں، جو بھی چیز ہے، تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ اس طرح ہے نہیں ہو گیا تھا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے میرے ساتھ جو ثبوت تھے وہ ان کے سامنے پیش بھی کیے۔ امیر مقام صاحب، آپ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں میری شمولیت نواز شریف کی اپنی مرضی سے ہوئی،
جبکہ پرویز مشرف آپ کو اپنا بڑا بھائی کہتے تھے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ نواز شریف جنرل پرویز مشرف کی وجہ سے ملک بدل رہے. نواز شریف کے پسندیدہ شخص بننے کے لیے آپ کے پاس ایسی کون سی خصوصیت تھی یا کیا حکمت عملی تھی جس نے آپ کو نون لیگ تک پہنچایا؟ یہ بات میں کل کر آج آپ سے باتیں کروں گا. یہ بات میں مشرف صاحب کے ساتھ تھا اور ڈٹ کر تھا, اس میں کوئی دوسری بات نہیں تھی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ جو میرے گھر کے اندر سوئسائڈ اٹیک ہوئی 2007 میں, اور جس میں 8-9 بندے شہید ہوئے. میرا کزن پیر محمد خان صاحب بھی اس میں شہید ہوئی, اور میں ویسے بیٹے بال بچ گیا. میرے گھر کے اندر پشاور گھر کے اندر سوئسائڈ پہلا اٹیک ہوا, اور سوئسائڈ اندر آیا اور اٹیک ہوا, اور اس طرح لوگ وہ بھی اس میں شہید ہوا, میرے پارٹی کے لوگ بھی اور سیکیورٹی کے لوگ بھی. تو مجھے اگلے روز پھر بیت اللہ مسعود کا فون آیا, اور مجھے وہ الفاظ ایگزیکٹ یاد ہے کہ کہتا ہے کہ میں بیت اللہ مولا ہوں. تو میں نے کہا کون سا بیت اللہ؟ تو وہ کہتا ہے کہ ابھی تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہے, آپ بیت اللہ کو جانتے ہی نہیں. اس طرح غصے میں کہا. تو میں نے کہا ساری میں نہیں پہچانا تھا, میں بیت اللہ مسعود بول رہا ہوں. تو میں نے کہا وہی وزیرستان والا؟ کہتے ہیں ہاں وہی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ بات کریں. تو اس نے کہا کہ آپ فوراً باہر جا کے پریس کانفرنس کریں, آج آپ بچ گئے مگر ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. تو آپ پریس کانفرنس کریں گے کہ میرا نہ پی ملکیہ سے تعلق ہے اور نہ مشرف سے تعلق ہے. تو میں نے اس کو جواب نہیں دیا, مگر یہ آپ کوشچن کرتے. تو میں نے کبھی اتنی مشکل میں بھی, اور لال مسجد کا واقعہ ہوا, اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا, پھر بھی اس کے ساتھ کھڑا رہا, اور میرے حلقے کے لوگ میرے ساتھ بہت پیار کرتے. یہ ایک ہسٹری ہے. جو کاز تھے جو تھے ان کے ساتھ رہا. پھر اس نے پی ملکیہ بھی چھوڑی, اسے راستے سپریٹ کیے, ملک سے باہر چلا گیا. اور پھر یہ آپ کے لاہور کے لوگ ہیں, یہ گواہ چشمدید, اس میں قصوری صاحب تھے میرے ساتھ, حامد ناصر چٹا تھے, غلام سرور اور میں, ہم چاروں گئے. ایک طرف ہم بیٹھے رہے اور دوسری طرف کے وہ بھی زندہ ہے, بیرسٹر سیف تھا اور فواد چودھری اور 1-2 بندے اور اس کے ساتھ اس طرح ہم بیٹھتے تھے. ان کی دلائل تھی کہ اس کو پارٹی بنانا چاہیے, نہیں اس میں جانا چاہیے. اور ہمارے یہ آرگومنٹس تھے چاروں کے. ابھی ان میں سے کس سے پوچھے کہ نہیں جی یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے, اب دوبارہ آپ نے 10 سال رول کیا ہے پاکستان کی عوام کو, اب کیا چیز دیں گے؟ تو آپ اپنا یہاں جو بھی ہے یہ کرتے جائے اور ان چیزوں میں نہ پڑے. تو یہ ہم نے نہیں کہ میں نے اس کو چھوڑا ہے, مگر ہم نے وہ تو اس نے خود پی ملین سے بھی راستے سپریٹ کیے, اور نئے پارٹی کو ہم نے اپوز بھی کیا. ہم اس کا پارٹ نہیں رہے, اس کو بھی مشورہ دیا کہ آپ کو نہیں بنانا چاہیے, اور اس کے بعد اس نے بنا دیا. آخر میں اس نے فیصلے دیا کہ یہ تو میں نے فیصلہ کر دیے جو برمنگھم تھا اس کے کارن کہ آپ لوگ اس میں آ جائیں, اب میں یہ اپنے دلائل چھوڑ لیں, میرے ساتھ شامل ہو جائے. تو ہم نے اس کے ساتھ ایگری نہیں کہ ہم واپس جا کر لوگوں سے مشاورت کریں گے. تو یہ بات نمبر 1. یہ بات کس نے کہا آپ کو برمنگھم میں؟ یہ نہیں, پھر ان کی برمنگھم میں وہی کانفرنس پھر اس پارٹی کا اس کے بعد ہو گیا نا, ہماری مشاورت سے بعد. جو مشرف صاحب پارٹی لانچ کرنے کی جو سرمنی تھی پھر برمنگھم میں بس میں کے بعد ہوئی. اچھا. تو پھر ہم چاروں واپس آئے, اور چاروں کا یہ سٹانس تھا, موقف تھا. اس میں سے آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نہ بنائیں اور ہم بھی اس کا پارٹ نہیں بن سکتے. تو نمبر 1 بات یہ ہے کہ میں نے اس کو اس طرح نہیں کہ کوئی مشکل میں چھوڑا. جب مشکل تھا, اتنی مشکل کہ میرے جان کو بھی خطرہ, اس کو نہیں چھوڑا. پھر جب آپ یہ بات کرنے جا رہے ہیں, یہ بہت اہم بات ہے. پھر اس کے بعد میں پی ملکیہ, اور آج بھی میں انتہائی احترام کرتا ہوں چودھری صاحبان کا. ہماری وہی ڈفرینس ہے, میں اسی پر آنا چاہتا ہوں. اس کے بعد جب ہمارے ڈفرینسز ہوئے تو پھر ہمیں پی ٹی آئی کے ساتھ, میرا یہ بھی سارے پی ٹی آئی والے سنتے ہوں گے, میں ان لوگوں کا نام لیتا ہوں جو نہیں شاہد ہے. تو پھر وہ ہماری جب ڈفرینس اس طرح بنے تو عمران خان کا ایک ایجنڈا سامنے تھا اور بہت زبردست تھا. تو میں تو اس کام کے عادی وہ ڈے 1 سے بچپن سے اور محنت کی. تو میں نے وہ چیز دیکھ لی, تو میں نے کہا یار اس کا ساتھ دیتا ہوں. تو اسے یہ جو اس نے دیا ہے, اس کا نہ حکومت تھا نہ کچھ تھا. اس کی حکومت تو 2013 میں آئی نا, یہ 2011-12 کے بعد. تو ہماری ان کے ساتھ کئی میٹنگز ہوئے. جہانگیر ترین صاحب بھی زندہ ہے, شاہ محمود قریشی صاحب بھی کئی دفعہ میرے گھر آئے, اور وہی جاوید ہاشمی صاحب بھی ہے, ان کے یہ پارٹی اعظم سواتی, پھر یہ اسد قیصر صاحب, دوسرے لوگ سارے. اور پھر ہماری عمران خان صاحب کے ساتھ لاسٹ میٹنگ ہوا, پہلے بھی ہوئی. اور پھر یہ بات ہم نے ڈیسائیڈ کی, اس کے ساتھ میں نے ٹرم کنڈیشن بھی طے کی کہ آپ کو انٹرفیئرنس نہیں کریں گے. ایک مشکل کام ہے, میں ایز اے چیلنج لیتا ہوں کہ بھی, اور اس نے آگے بھی پاس آن کیا. یہ جو جنید اکبر صاحب ابھی صدر ہے, یہ میرے شکریہ کے لیے میرے گھر بھی آیا. اس نے ان کو, عمران خان نے ان کو بتایا کہ آپ آئندہ کے لیے اس سے رابطہ کریں. تو اس کے بعد جو میں نے اپنی لاسٹ میٹنگ بلائی,
اپنے لوگوں کی. یہ بالکل ایک ہسٹری ہے اور سب کو پتہ ہے. لاسٹ میٹنگ اپنے پارٹی کی میرے ساتھ بہت سے لوگ پیار بھی کرتے ہیں, جہاں میں جاتا ہوں تو ان میں سے 3-4 بندے روئے. میں نے کہا کیوں؟ ایک محمد علی شاہ باچا تھا جو کئی دفعہ وزیر رہا اور سوات سے اس کا تعلق تھا, دوسرے اس طرح لوگ. تو اس نے کہا امیر مقام صاحب ہم تو کی ہر ایک بات مانتے ہیں, مگر ہم یہ جھنڈا کس طرح چینج کریں؟ ہمیں جھنڈا ہونا چاہیے مسلم لیگ کا سبز جھنڈا ہونا چاہیے, سبز جھنڈا. تو اس سبز جھنڈے کو ہم اس پی ٹی آئی کے جھنڈے کے ساتھ کس طرح چینج کریں گے؟ تو میں نے کوئی اتنا سوچا نہیں, میں اتنا زیادہ سوچتا نہیں ہوں. تو اسی ٹائم میں نے اس میٹنگ میں سوچا کہ یار یہ لوگ میرے ساتھ ہر مشکل میں کھڑے ہیں تو اس کو کیوں چھوڑو. تو میں نے کہا چلو بس وہ بات ختم ہو گئی. پھر شہباز شریف صاحب نے میرے ساتھ رابطہ کیا, نواز شریف صاحب کے ساتھ میرے کئی میٹنگز ہوئے, ہمارے ٹرم کنڈیشن اور یہ طے ہوئی. اور پھر میں 2012 میں فیڈرل منسٹری چھوڑ کر, یہ جو لوگ کہتے ہیں میں کسی کو کہتا کہ یہ بتایا کہ کسی نے کونسلری چھوڑی ہو, میں نے فیڈرل منسٹری سے ریزائن دیا, قومی اسمبلی کی سیٹ سے بھی ریزائن دیا. اور پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہماری بات چیت یا رائیونڈ میں اور یہ فائنل ہوئی, شہباز شریف صاحب بھی تھے. تو پھر وہی لوگوں کی ڈیمانڈ پر ہم ان کے ساتھ آ گئے. میرے ساتھ سٹنگ ایم این ایز بھی تھے, سٹنگ ایم پی ایز بھی تھے, اور ایک قسم وہ پوری پارٹی مرج کر دی. آپ کہتے ہیں نزدیک کس طرح ہوئے, وہ ڈیلیوری پر میں ہوا. یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ 2014 میں جو عمران خان نے مومنٹ شروع کی وہی پاناما کی, اور پھر آج جلسہ رکھا پشاور میں. پرویز رشید صاحب سے آپ یہ پوچھ لے, مزید یہ آپ کو کہے گا. تو یہ بات ہو گئی, میں پارٹی کا صدر بھی نہیں تھا اس زمانے میں, میں صدر بنا 2016 میں. کہ یار امیر مقام اس طرح کوئی ہوگا, یہ میاں صاحب اور سب کی مریم بی بی کو بھی یہ پتہ ہے, وہ بھی آپ کو کہہ سکتی ہے کہ یہ جب وہی سے سٹارٹ لیتا ہے تو کوئی اس طرح پاسبلٹی ہے کہ وہی اس کو کاؤنٹر کیا جائے اور کوئی اس کے سامنے کھڑا ہو جائے. وہی چیلنج میں نے لے لیا, ایکسیپٹ کر دیا. اس پشاور میں ایک سائڈ پر عمران خان کا جلسہ تھا جو اس نے سٹارٹ لیا پاناما, اور دوسری سائڈ پر میرا جلسہ تھا, اس سے کئی گنا بڑا تھا. کئی ہزار لوگ ہیں, اس کی ویڈیو سب کچھ موجود ہے. اور ٹی وی کی اسکرین ڈیوائڈ ہو گئی, آدھے پر عمران خان کا تقریر چلا رہا تھا ایٹ دا سیم ٹائم, اور آدھے پر میرا تقریر چلا رہا تھا. اور جب میں نے تقریر ختم کی, میاں صاحب نے کہا کہ وہ بھی اس کو لائیو دیکھ رہا تھا کہ امیر مقام ذرا اور بھی بولتے, ہم سارا دیکھ رہے ہیں, ذرا لمبا کر دے. تو اسی سے سٹارٹ لی. پھر جو میری وکٹمائزیشن پی ٹی آئی میں ہوئی وہ بھی ایک ہسٹری ہے.